السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ الحمد للہ، میں بھی ٹھیک ہوں الحمد للہ۔ بہت پیاری ایمان کی حالت میں ہوں آپ سب کے ساتھ، الحمد للہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ بھی بہت اچھی ایمان کی حالت میں ہوں گے، کیونکہ آپ سوچ سمجھ کے آئے ہیں، آپ اللہ کے کام کے لیے آئے ہیں، آپ کے دین کے لیے آئے ہیں، دین کے علم حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اور یہ جو خاص سفر ہوتا ہے صرف اللہ کی خاطر، نہ کسی کو خوش کرنا، نہ کسی کی شاباش لینی، نہ کسی کے کوئی تھپکی یا کسی سے کوئی اجر چاہیے، صرف اور صرف اللہ کی خاطر۔ تو سب سے پہلے تو نیت خالص کریں گے، کچھ بھی شروع کرنے سے پہلے ہماری نیت اب تک اگر خالص نہیں تو اب شروع کرتے ہیں، اللہ کی خاطر نیت۔ کسی کو نیت کی دعا آتی ہے کہ خالص اللہ کی چہرے کی خاطر جب ہم کام کرتے ہیں تو کوئی نیت کی دعا ہے ایسی؟ اللہم اللہم جعل عمل صالح لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد شیئا، کہ اے اللہ میرا جو عمل ہے، میرا ہر ایک عمل اللہ تعالیٰ تو اپنے لیے خالص کر لے، لوجہک خالصا، تیرے چہرے کے لیے خالص کر لے، اور اس میں سے کسی اور کا کوئی حصہ نہ رکھنا کہ کوئی اور آ کے اپنا حصہ اس میں سے لے لے۔ سبحان اللہ۔ تو ہم اللہ کے چہرے کے لیے کام کریں گے۔ مجھے آپ کی توجہ بھی چاہیے، مجھے آپ کا ساتھ بھی چاہیے، مجھے آپ کی رائے بھی چاہیے۔ آپ کے مشوروں کے ساتھ ساتھ میں بھی چلوں گی انشاءاللہ۔ تھوڑا سا ریلیکس ہو جاتے ہیں، میں آپ سے ایک سوال پوچھتی ہوں اور پھر ہم درس شروع کریں گے انشاءاللہ۔ آج آپ اس مجلس میں آئے ہیں ماشاءاللہ بہت کچھ سوچ سمجھ کر اللہ تعالیٰ اس کی بات سننے کے لیے، لیکن میں شروع کر رہی ہوں پہلے دنیا کی بات سے۔ میں دیکھ رہی ہوں کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ لوگ یہاں پر سویڈن رہ رہے ہیں، پھر کوپن ہیگن سے بھی لوگ آئے ہیں، اور جگہ سے بھی آئے ہیں۔ آپ لوگ یہاں کیسے پہنچے؟ کوئی بتائے گا؟ کوئی اپنا بتانا چاہے گا؟ کتنے؟ جی بتائیں، آپ یہاں کیسے پہنچے؟ آپ سویڈن یا آپ کوپن ہیگن رہتی ہیں نا، تو آپ کوپن ہیگن کب آئیں؟ کس سال آئیں؟ 78 میں آئیں، ماشاءاللہ۔ اور کیسے آپ کو کوپن ہیگن کا پاکستان میں ہوتے ہوئے پتا چلا؟ اور وہ یہاں پہ تھے آلریڈی؟ یہاں تھے، اچھا ماشاءاللہ قوت الا باللہ۔ اور کون سوچ سمجھ کے آیا؟ آپ لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جس کو پتا لگا کہ کوپن ہیگن میں ایسے لوگ رہتے ہیں اور پھر ہم وہاں جابز ہیں یا جب وہاں پڑھائی ہوتی ہے؟ کوئی کیسے آیا؟ کیسے آئے آپ لوگ یہاں؟ شادی ہوئی بس؟ ہائے ہائے، یہ تو سب سے آسان کام تھا نا۔ لیکن وہ جو شادی والا بندہ تھا وہ بھی تو کسی طریقے سے آیا ہوگا جی؟ روزگار کے لیے آئے، پھر یہاں پہ شادیاں ہوئیں، پھر آپ کے خاندان بنے، پھر آپ نے ایک دوسروں کے ساتھ ملاقاتیں ہوئیں، اور آپ کہاں ملے ایک دوسرے کو؟ سبحان اللہ، اللہ کے گھر میں ہی ملے، اللہ کے لیے مسجد میں ہی ملاقات بھی ہوئی، یا پھر اگر مسجد میں نہیں ہوئی تو کہیں پہ جاب کے سلسلے میں ہو گئی، یا یونیورسٹی میں ہو گئی، یا کہیں اور ہوئی، ایسے ہی ملے۔ گڈ ہو گیا، بہت اچھا۔ یہی تھوڑا سا سوچوانا چاہ رہی تھی آپ کو کہ آپ سوچیں کہ آپ پیدا کہاں ہوئے تھے؟ کہاں پیدا ہوئے تھے بھائی؟ پاکستان میں۔ آئے کہاں؟ 7 سمندر پار؟ کون لایا؟ جی بیٹے، ماشاء اللہ۔ تو آپ کو کس نے بتایا تھا بیٹے
آپ تو کھڑی ہو جاؤ، ادھر آؤ ٹھیک ہے، آپ ایز اے اسٹوڈنٹ آئی ہیں، آپ کون سی یونیورسٹی یا کون سی ادارے میں اسٹوڈنٹ ہیں؟ اوکے ماشاء اللہ، تو اس کا کچھ پتا کر کے آئی ہوں گی پہلے سے، انفارمیشن لے کے آئی ہے نا؟ پڑھ سکتے ہیں نہیں پڑھ سکتے، کیا پڑھوں گی، کون سا سبجیکٹ لوں گی، کیسے میں ایڈمیشن لوں گی، کتنے پیسے دینے پڑیں گے، کہاں رہوں گی، رائٹ؟ ہم سب کہیں نہ کہیں انفارمیشن لیتے ہیں، اور اس کا نام، اس انفارمیشن کا نام کیا ہے؟ علم۔ آج میرے درس کا کیا عنوان ہے؟ علم۔ بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کو یہاں پہ رہنے کے لیے کتنی کھوج لگانی پڑی ہے، کتنی انفارمیشن لینی پڑی ہے، کتنے دن رہ سکتے ہیں، کتنے دن میں ویزا ملتا ہے، کتنا آپ یہاں پہ اسٹے کر سکتے ہیں، پاسپورٹ ملے گا کہ نہیں ملے گا، ریزیڈنس ملے گا یا نہیں ملے گا، یہ سارا علم ہے جو آپ دنیا کے لیے حاصل کر رہے ہیں، رائٹ؟ اب ہم اپنا کام شروع کرتے ہیں سورۃ فاتحہ سے۔ صبا بیٹے سورۃ فاتحہ شروع کریں، ہم شروع کرتے ہیں کہ اس علم کو، دنیا کے علم کو دیکھیں گے کہ یہ علم اور پھر ہمارا اللہ تعالیٰ کا علم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدنی علما، الہی آمین۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا، اور مسلمان پیدا کر کے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے لیے مشعل راہ اور ایک ٹیچر، ایک اگزامپل، ایک ہدایت کے لیے رہبر اور رسول بنا کے بھیجا۔ ہم دیکھتے ہیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ ہم قرآن کی روشنی میں اب علم کی بات کریں گے، علم کی فضیلت، علم کی فضیلت کیسے ہے۔ قرآن کی آیت سورۃ طٰہٰ کی تلاوت شروع کرتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ آپ کو ہم مختلف باتوں سے انشاءاللہ تعالیٰ گزریں گے۔ سورۃ طٰہٰ کی آیت ہے 114۔ جو لوگ نوٹس لینا چاہیں وہ لے سکتے ہیں، کیونکہ اس کے ساتھ بہت کچھ اٹیچڈ ہیں، بہت ساری چیزیں میں پوائنٹ آؤٹ کروں گی انشاءاللہ۔ بسم اللہ۔ فتعالى الله الملك الحق ولا تجعل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما
بہت بلند ہے، Thank you. اللہ سب بادشاہ حقیقی، اور نہ آپ جلدی کریں ساتھ قرآن کے اس سے پہلے کہ پوری کی جائے طرف آپ کے وحی رسول، اور کہہ دیجئے اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرماؤ۔ یہ سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 114 ہے۔ یہ شروع ہوتی ہے، یہ آیت شروع ہوتی ہے فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ۔ اللہ تعالی، اس بات سے اللہ تعالیٰ کا نام آتا ہے، اس آیت میں آتا ہے۔ ہم اللہ کو اللہ تعالی بلاتے ہیں، فَتَعَالَى اللَّهُ، اور وہ بہت بلند ہے، مالک ہے اور حق ہے۔ وَلَا تَجْعَلُوا بِالْقُرْآنَ مِنْ قَبْلِ، اور آپ کی طرف قرآن کی وحی کے ختم ہونے سے پہلے قرآن میں جلدی نہ کریں اور عرض کریں اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ اس آیت میں 3 چیزیں ون ایٹ اے ٹائم، 3 پوائنٹس ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھوں گی۔ سب سے پہلی بات کہ اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وہ بلند ہیں، تعالی ہیں، اور پھر مالک ہیں، اور پھر حق ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ حق ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے حق ہونے کا مطلب ہے کہ جو وہ بات کہہ رہے ہیں وہ ان کی حق ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کی جا رہی ہے۔ کب کہا جا رہی ہے؟ کہ وہ سچا بادشاہ ہے اللہ تعالیٰ، اور یہ کب کہی جا رہی ہے؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی اتری، اور جب وحی اتری، اب کھانا کھایا ہوا آپ نے، اٹھ کے سائڈ ذرا سیدھے ہو کے بیٹھے، سوئے نہ آپ کوئی میرے سامنے۔ وحی اتری، جبرائیل علیہ السلام نے جھنجھوڑا، پہلا لفظ کیا تھا؟ اقرا، پڑھ، پڑھ اللہ کے نام سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے کیا کہا؟ نہیں، مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ پھر سے کہا اقرا، پڑھ، کہا، فرمایا نہیں آتا مجھے پڑھنا۔ کون کہہ رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں۔ He's just saying، میں بچوں کو بھی کہہ رہی if you don't understand, let me know, I'm going to speak in English for you wherever you want to, wherever you need an explanation. All the questions I will take it in the end. Allah subhanahu wa ta'ala is telling a person who has never ever read, never ever written anything in his life, after 40 years, after 40 years, Allah subhanahu wa ta'ala is telling somebody to get up and read. Read in the name of Allah. پڑھو، پڑھ۔ اس وقت آپ کو میں مجھے بتاتے ہوئے میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دفعہ کہا مجھے پڑھنا نہیں آتا، تیسری دفعہ کہا نہیں، ہم آپ کو پڑھائیں گے۔ اور جب پڑھنا شروع کیا تو شوق آ گیا، اور پھر جلدی جلدی لینے لگ گئے کہ مجھے جو نالج جلدی جلدی ملے۔ علم کی اتنی فضیلت ہے، اس سے پہلے علم نہیں تھا، کچھ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ اسی لیے بچوں سے جب بچے پڑھ نہ رہے ہوں، پہلے کہیں، پھر دوسری دفعہ کہیں، پھر تیسری دفعہ کہیں، اور یہ یاد رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی 3 مرتبہ کہا گیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی صبر کا پیمانہ رکھا گیا، صبر سے ان کو کہا گیا کہ پڑھیں۔ پڑھنے والوں کی اور لکھنے والوں کی اتنی فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 4 چیزیں اپنے ہاتھ سے بنائی ہیں، آپ کو معلوم ہے وہ کون سی ہیں جو اپنے ہاتھ سے اللہ نے بنائی ہیں؟ کون کون سی چیزیں ہیں؟ قلم سب سے پہلے عرش، اللہ کا عرش اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا۔ نمبر 2 کون بتائے گا؟ قلم۔ اسی لیے قلم کی بہت اہمیت ہے۔ کبھی بھی کسی مجلس میں جائیں جو دین کی مجلس ہو، جو نالج کی مجلس ہو، کیپ یور پینز ریڈی ٹو ٹیک نوٹس، کیونکہ قلم کی بہت عزت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قلم کو کہا، جب قلم بنایا کہا لکھ، اس نے کہا میں کیا لکھوں؟
کہا لکھ جو میں لکھواتا ہوں تجھ کو. اللہ تعالیٰ نے لکھوایا قلم سے, اور آج تک قیامت تک جو کچھ ہونا ہے وہ قلم لکھ رہا ہے, لکھ دیا اس نے. اور وہ کہاں کمپائل ہو کے نوٹس کہاں چلے گئے؟ لوہے محفوظ میں. لوہے محفوظ میں چلے گئے, وہاں پہ سیو ہے. وہاں سے جو تقدیر ہوتی ہے وہاں پہ یہاں ہمارے پاس آتی ہے. اچھا جی, سب سے پہلے عرش ہو گیا, پھر قلم ہو گیا, پھر کیا ہو گیا؟ پھر کون سی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہاتھ؟ آدم علیہ السلام. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے بنایا. اللہ تعالیٰ نے کہا علم الاسماء الحسنی. کیا کس کو سکھائے تھے نام سارے؟ سارا نالج کس کو دے دیا؟ آدم علیہ السلام کو. نالج کی اتنی اتنی فضیلت ہے, گیٹنگ نالج. اب وہ دیکھیں, ابھی وہ بچی جو کہہ رہی تھی کہ میں پڑھنے کے لیے یہاں یونیورسٹی میں یہاں آئی ہوں, علم حاصل کرنے کے لیے. علم حاصل کرنا, اور ایسا حاصل کرنا کہ جو نفع مند علم ہے, جو فائدہ مند علم ہے, وہ علم جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے. اور آپ کی اپنی ذات کو, سب سے پہلے آپ علم حاصل کرتے ہیں اپنی ذات کے لیے, اپنی ذات کو پہلے فائدہ اپنے نفس, اور پھر آپ دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں جب آپ کے اندر آ جاتے ہیں. آپ سب سے پہلے پانی پیتے ہیں, کہتے ہیں نا بیلٹ پہلے خود باندھو جہاز میں, پھر کسی اور کو باندھو, رائٹ, پہلے خود باندھو. تو پھر پہلے بندہ خود باندھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ اس آیت میں بتاتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ بہت بلند ہے اور سچا بادشاہ ہے. 3 چیزیں ہم نے کی جو ہاتھ سے بنائی گئی. سب سے پہلے ہم نے عرش, پھر ہم نے کیا نمبر 2 قلم, نمبر 3 حضرت آدم علیہ السلام, نمبر 4 جی جنت عدن, ہمیشہ کی جنت, جنت عدن. یہ 4 چیزیں, کیونکہ جنت عدن میں بھی ہر کوئی نہیں جائے گا, جس نے اس کے لیے محنت کی ہوگی اور جس نے اس کے لیے کوشش کی ہوگی اور جس نے اس کے لیے تیاری کی ہوگی, نیت کی ہوگی. آج آپ نے نیت کی, تیاری کی, تبھی آپ یہاں پہنچے ہیں. اگر آپ نے نیت نہ کی ہوتی, آپ نے تیاری نہ کی ہوتی, تو جن لوگوں نے نہیں کی وہ آج یہاں نہیں آئے, وہ آج پہنچ نہیں سکے. تو کسی بھی سفر کے لیے آپ لوگ یہاں سے پاکستان جانے کی سفر کی تیاری کرتے ہیں, سامان ڈالتے ہیں کہ نہیں ڈالتے؟ تو وہ سامان آپ کا جو آپ نے وہاں ڈالا ہوتا ہے وہی آپ کو وہیں ملتا ہے نا, کوئی ایکسٹرا تو نہیں ملتا کہ آپ کے سامان میں سے ایک دم لاٹری نکل آیا اور کہ واہ بھائی واہ, میں تو یہ ڈالا نہیں تھا اور یہ یہاں کہاں سے ملایا. نہیں, کبھی نہیں نکلے گا. وہی آئے گا, وہی جائے گا آپ کے ساتھ جو آپ نے ڈالا ہوگا. اچھا, اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف وحی بھیجی گئی. وحی کے ختم ہونے سے پہلے قرآن میں جلدی نہ کریں. وَلَا تَجْعَلْ بِالْقُرْآنَ, قرآن پڑھتے تھے تو جلدی جلدی پڑھتے تھے, اسی لیے قرآن کو جلدی نہیں پڑھنا چاہیے. قرآن کیسے؟ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا, قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھو, کیونکہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے جب وحی آئی تو اس کو جلدی جلدی پڑھنے لگے. اسی لیے جو بھی آپ, جیسے بچے پیچھے بیٹھے ہیں, anything you want to learn, go slow. Slow and steady wins the race. کیونکہ سلولی جو بات سمجھ میں آئے گی, جب حفظ بھی کرتے ہیں تو ایک ایک لفظ کر کے حفظ کرتے ہیں. کیوں؟ تاکہ ہمیں سمجھ آئے. جتنی سمجھ آئے گی, جتنا اس کا فہم ہوگا, اتنی زیادہ آپ کو انڈرسٹینڈنگ آئے گی. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن میں جلدی نہ کرو, اس کو آرام سے لو. اللہ کا کام تھا ان کو سمجھانا, اللہ تعالیٰ کا کام تھا ان کو یاد کروانا. آپ نے کوشش کریں گے, اللہ آپ کی مدد کریں گے. آپ کوشش کریں گے, اللہ آپ کی مدد کریں گے. اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہتے ہیں وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا. اس آیت میں دعا مانگ رہے ہیں. دعا مانگنی چاہیے, اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما دے. کون سا علم یہاں پر مراد ہے؟ میں کوئی میتھمیٹکس نہیں کہہ رہی, میں کوئی اکاؤنٹنگ نہیں کہہ رہی, میں کوئی یہ دنیا کے کوئی سی علم کے بارے میں نہیں کہہ رہی. یہاں پر دین کا علم, اللہ کا علم, قرآن کا علم, سنت کا علم, اس کے جاننے کے لیے دعا کرنی چاہیے.
کیونکہ یہ علم آپ کو کہاں تک لے کے جائے گا، سب سے پہلے تو آپ کا مقصد کیا ہے دنیا میں آنے کا، یہ آپ کو کلیئر ہونا چاہیے. آپ کس گول کے ساتھ جی رہے ہیں، آپ کا کیا مقصد ہے دنیا میں رہنے کا، آپ کیا چاہتے ہیں. اپنے لیے سب سوال لکھیں کہ میں دنیا میں کیا کر رہی ہوں اور میرا اینڈ کہاں ہے، میرا خاتمہ کدھر ہے، اور میں کہاں جا رہی ہوں. میں جہاں جا رہی ہوں میری وہاں کی تیاری کتنی ہے، یہ سوال آپ کے پاس لکھے ہونے چاہیے. Why I'm doing this. مثلا مثال کے طور پہ آپ گھر میں کھانا بنا رہی ہیں، کوئی بھی کام کر رہی ہیں، آپ سوچتے ہیں یہ آپ کیوں کر رہے ہیں، آپ کو کیا مصیبت پڑ گئی آپ کو یہ کام کرنے کی، آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں. کچھ لوگ سوچیں گے اللہ نے مجھے یہ سعادت دی ہے کہ میں سب کو کھانا پکا کے دوں، جن کی پازیٹیو تھنکنگ ہوگی. جن کی نیگیٹو تھنکنگ ہے وہ کہہ رہے ہیں کیا مصیبت ہے، روز ہی ایک ہی کام کرنا پڑ جاتا ہے. آپ کی تھنکنگ، آپ کی سوچ آپ کے کھانے کا سارا رخ ہی بدل دے گی. کچھ لوگ دروشی پڑھ پڑھ کے کھانا بناتے ہیں، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے تو آتا نہیں ہے، میرے جیسے آتا تو ہے نہیں، اللہ کرے اچھا بن جائے تاکہ جو کھائے اس کو بھی نرشمنٹ ہو، اس کو دینی اندر اور روحانی دونوں طریقے سے ان کو فائدہ ہو. تو ہم پھر کیا کرتے ہیں، ہم اس کے لیے علم حاصل کرتے ہیں. کیسے ہم کیا کریں گے تو ہماری چیزیں بہتر ہوں گی، یہ علم نافع ہے. ہم علم کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے. آپ نے علم حاصل کیا، آپ نے انفارمیشن لی تو آج آپ یہاں بیٹھے ہیں. آج آپ کو کوئی لیٹر آ جاتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے، آپ کو باہر سے پتا چلتا ہے کہ اس میں لکھا ہوا ہے، ڈینش میں لکھا ہوا ہے، سویڈش میں لکھا ہوا ہے گورنمنٹ کی مور لگی ہوئی ہے، اٹھا کے ایک سائڈ پہ رکھ دیں گے. یہ آپ کا مثال کے طور پہ لیٹر ہے، لیٹر کو سجائیں گے، کھولیں گے نہیں، اس کو روز اس کے اوپر سے وار لیں گے، چوم کے رکھ لیں گے روز، لیٹر کھولیں گے نہیں، کچھ فائدہ ہوگا؟ کیا ہم اس کے ساتھ یہی نہیں کرتے؟ یہ لیٹر آیا ہوا ہے آپ کو گھر پہ، یہ لیٹر ہے اللہ کی طرف سے، اس میں پیغام ہے اللہ کی طرف سے. ہم اس کو چومتے ہیں، دھلوں کے سر کے اوپر سے گزارتے ہیں، نہ کھولتے ہیں، نہ دیکھنا چاہتے ہیں، نہ پڑھنا چاہتے ہیں. زیادہ سے زیادہ چوم کے رکھ لیتے ہیں روز، برکت کی کتاب ہے پڑھی رہے. وہ بھی ایسی جگہ کا کہ روز مٹی پڑی بھی رہے گی، صفائی بھی نہیں ہوگی. جناب اللہ نے آپ کو پوچھنا ہے، جیسے اس لیٹر کے بارے میں آپ کو پوچھنا ہے اس کو کھولا کیوں نہیں، ویئر ور یو. فائن آ جائیں گے، پولیس آ جائے گی گھر، آپ جائیں گے، آپ ایئرپورٹ پہ جائیں گے، آپ کہیں باہر نہیں جا سکتے، آپ کہیں اندر نہیں جا سکتے، بیکاز یو ور گیون اے لیٹر ود انفارمیشن بٹ نو بڈی وانٹیڈ ٹو فالو اٹ. تو میری پیاری بہنوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیغام بھیجا ہے، لیٹر بھیجا ہے، ہماری اپنی مرضی ہے کہ ہم اس کو کھولیں، پڑھیں یا نہ پڑھیں. اللہ تعالیٰ تو ہمیں کہہ رہے ہیں کل کہہ کے جتنی آیات ہیں قرآن میں، کبھی اب کھولیں کہیں پہ بھی کل آئے گا، میں کچھ چھوٹی چھوٹی ٹپس بھی بتاتی جاؤں گی، آپ خود سے اب آپ اس کو اپنے پلے باندھ، جہاں کل آئے گا وہ والا دیکھیں، وہ آیت دیکھیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کل کہو، یہاں کہا گیا کل ربی زدنی علما، کہو اللہ تعالیٰ سے مانگو کہ اللہ تعالیٰ میرے علم میں اضافہ فرما دے. کیونکہ علم کے بغیر، علم کے اضافے کے بغیر، علم کیا ہے، علم حاصل کرنا جہاد ہے. اٹس اے جہاد. جہاد کیا ہے؟ جد و جہد.
utmost struggle. علم حاصل کرنا اللہ تعالیٰ نے اس کی بہت فضیلت رکھی ہے. علم حاصل کرنے کے بغیر آپ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے. آپ کچھ کھا رہے ہیں، آپ پی رہے ہیں، آپ کا حلال حرام دنیا میں رہنا، آپ کا لباس، ایچ اینڈ ایوری تھنگ ڈپینڈس آن دا علم آف اللہ سبحانہ تعالیٰ. آپ منہ سے لفظ نکالیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ یہ دیندار آدمی ہے کہ نہیں. یہ آپ فیصلہ کریں گے، کوئی فیصلہ بھی جو ہے وہ دین کے خلاف کریں گے تو پتہ لگ جائے گا ان کو دین کا علم نہیں ہے، ان بیچاروں کو نہیں پتہ. بغیر علم کے میرے پیارے بہن بھائیوں، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، بچوں کو بھی اللہ تعالیٰ زندگی صحت دے. وداؤٹ اللہ علم آپ نماز نہیں پڑھ سکتے. چلے نماز سے پہلے وضو نہیں کر سکتے، علم ہی نہیں ہے. کلی کر کے آ جائیں گے نماز ہو جائے گی؟ نہیں. آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، علم ہوگا ہی نہیں، آپ نماز نہیں پڑھ سکتے. آپ روزہ نہیں رکھ سکتے کیونکہ آپ کو علم ہی نہیں ہے کہ کس وقت روزہ کھولنا ہے، کس وقت روزہ رکھیں گے، کس وقت روزہ کھولیں گے، علم ہی نہیں ہے. آپ حج پہ نہیں جا سکتے، آپ عمرہ نہیں کر سکتے، کوئی عبادت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ نہیں دے سکتے، آپ کو علم ہی نہیں ہے. علم وہ دولت ہے جو آپ کو کسی عمل کے لیے ابھارتی ہے. کوئی کام کرنا چاہتے، آپ کام کرنا چاہتے ہیں، آپ کام کریں گے تو علم آپ کا بڑھے گا، آپ کا علم آٹومیٹیکلی کریں گے. نیکسٹ آیت ہم شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. غور سے سنیے گا آیت کو. نیکسٹ آیت. سورہ زمر آیت نمبر 9. سورہ زمر آیت نمبر 9. أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. کیا بھلا وہ جو بندگی کرنے والا ہے گھڑیوں میں رات کی، سجدہ کرنے والا ہے اور قیام کرنے والا ہے، وہ جو ڈرتا ہے آخرت سے اور امید رکھتا ہے رحمت کی اپنے رب کی. کہہ دیجئے برابر ہو سکتے ہیں وہ جو علم رکھتے ہیں اور وہ جو نہیں علم رکھتے. بے شک نہیں نصیحت پکڑتے عقل والے، اول الالباب عقل والے. عقل کہاں ہوتی؟ برین. جن کے برینز ہیں، جو عقل استعمال کرتے ہیں، جن میں عقل ہو وہ علم سیکھیں. اور اللہ فرمایا کہ برابر نہیں ہو سکتے جاننے والے اور نہ جاننے والے. ایک بس پکڑنی ہوتی ہے تو ہم جا کے پوچھتے ہیں کہ کون سی بس کہاں سے پکڑی جائے گی. ماموں جو گوگل ہمارا بیٹھا ہوا اس کو پہلے پوچھتے ہیں، اپنے قریبی سے پوچھتے ہیں، دور سے پوچھتے ہیں، چھوٹا سا کام کرنا ہوتا ہے پوچھتے ہیں. لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں پوچھا کہ جنت میں جانے کے لیے کون سا علم چاہیے، کون سے کام کرنے چاہیے جو ہمیں جنت میں لے کے جانے چاہیے، کون سا عمل ہے جو ہمیں جنت میں لے کے جانا چاہیے. اور یہاں پہ جس عمل کی بات ہو رہی ہے وہ ہے رات کو اٹھ کے عبادت کرنا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ فرض تھا تہجد کی نماز، لیکن ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، جو چاہتا ہے کہ دعائیں مانگے، جو چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے
اپنی مراد پوری کرے، جو چاہتا ہے کہ اللہ کا قرب حاصل ہو، اس کے دل میں اللہ بس جائے، اس کی بات سنی جائے، اس کی دعائیں سنی جائیں، اس کے سارے غم دور ہو جائیں، اس کی پریشانیاں دور ہو جائیں، وہ کیا کرے؟ تہجد کے وقت دعا، تہجد کے وقت اٹھ کے گڑ گڑا کے دعا مانگے۔ یہ انفارمیشن کہاں سے آئی؟ کون دے رہا ہے؟ قرآن۔ قرآن اب علم دے رہی ہے کہ تہجد پڑھو گے تو تمہارے درجے بلند ہوگے، اللہ کا قرب حاصل ہوگا، اللہ کے ساتھ جڑو گے، کیونکہ جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں تھے۔ جو جان لیتے ہیں وہ تو صالحین ہو جاتے ہیں، جو جان لیتے ہیں وہ مومنین ہو جاتے ہیں، جو جان لیتے ہیں وہ عام لوگ نہیں رہتے، ان کے رینکس بڑھ جاتے ہیں، ان کے درجے بلند ہو جاتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ ان کی لیولنگ کر دیتے ہیں۔ جو لوگ آزمائش سے گزرتے ہیں، جو لوگ آزمائش سے گزرتے ہیں، گزر کے پھر صبر کر دیتے ہیں، برداشت کر لیتے ہیں، مان جاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کو کیا کرتا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ ان کے اس صبر کی وجہ سے ان کے درجے بلند کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے، مختلف طریقے سے آزماتا ہے۔ تو علم کی فضیلت میں سب سے پہلے علم کو سیکھنا، جاننا، جاننے والوں میں سے ہونا، عقل والوں میں سے ہونا ضروری ہے۔ میں کوئی بڑی بڑی حدیثیں نہیں آپ کو کوئی سنا رہی، میں صرف آیت سے آیت کا ترجمہ بتا رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے علم کے بغیر زندگی گزارنے والوں کو جاہل کہا ہے۔ جاہل، وہ جہالت میں، وہ اندھیروں میں ہے، وہ ڈارکنیس میں ہے۔ کیا آپ اور میں ڈارکنیس میں رہنا پسند کریں گے کہ ڈارک ہی رہے اور یہ سورج نکلے ہی نہ؟ تھوڑے دن سورج نہیں نکلتا، ہماری کیا حالت ہوتی ہے؟ ہم گننا شروع کر دیتے ہیں، سورج نہیں نکلا، سورج نہیں نکلا۔ تو کوئی بھی عبادت، کوئی بھی عمل انسان جب بغیر علم کے کرتا ہے اس کا کوئی اجر نہیں۔ مثال کے طور پہ عمرہ کرنے لوگ چلے جاتے، منہ اٹھا کے چلے گئے، وہاں جا کے پتہ ہی نہیں ہم نے کرنا کیا ہے، واپس آ کے کہتے ہیں وہ ہمارے سے یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اب دم دیں، اور دم بھی ادھر ہی دینا ہوتا ہے کیونکہ علم حاصل کیے بغیر گئے۔ کوئی بھی کام، کیا دنیا میں ہم کوئی علم حاصل کیے بغیر کام کرتے؟ نہیں کرتے نا۔ ہم سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ اب آج میں ہانڈی پکانے کا ہی کہہ رہی تھی، کھانا ہی پکانا ہوتا ہے۔ آپ کا کسی کو کھانا اچھا لگا تو آپ ضرور پوچھیں گے بھئی آپ نے یہ کھانا کیسے پکایا؟ اس کا علم حاصل۔ ابھی ہم سب لوگوں کو آتا ہے کھانا بنانا، پھر بھی ہم پوچھیں گے کہ آپ نے یہ کام کیسے کیا، آپ کو یہ کیسے سعادت حاصل ہوئی؟ تو جو بھی کوئی بھی نیکی کوئی کرنا چاہتا ہے اس کے لیے علم کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ اگر فیصلہ علم کے ساتھ ہوگا تو اجر اور ثواب ملے گا، علم کے بغیر فیصلہ ہوگا تو اس کا اجر اور ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اپنے پیمانے رکھے ہیں۔ مومن کا آخری ٹھکانہ جنت ہے۔ مومن نے کہاں پہنچنا ہے؟ جنت میں۔ جب وہ جنت میں اعمال نامے ہی نہیں لے کے جائے گا، وہ علم ہی نہیں حاصل کیا اس نے، تو وہ کیا پھر کس طرح خالی ہاتھ ہی جائے گا نا، اس کے پاس تو کچھ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ نیکسٹ دعا کرتے ہیں۔ سورۃ مجادلہ، آیت نمبر 11۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا
تنشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب کہا جاتا ہے تم سے کشادگی کرو مجلسوں میں تو کشادگی کیا کرو، کشادگی کر دے گا اللہ تمہارے لیے، اور جب کہا جائے اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو۔ بلند کرتا ہے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے تم میں سے، اور وہ جو دیے گئے علم درجات میں، اور اللہ اسے جو تم عمل کرتے ہو خوب باخبر ہے، اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ واللہ بما تعملون خبیر۔ آپ کو خبریں اچھی لگتی؟ کون خبریں باقاعدگی سے سنتا ہے؟ سنتے ہیں باقاعدگی سے نا؟ یہ پاکستان میں بھی پچھلے دنوں جو کچھ ہوا سب لوگ سن رہے تھے۔ کیوں سن رہے تھے؟ کیوں سن رہے تھے؟ سب بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں۔ جی کیوں سن رہے تھے؟ اپنے ملک کی محبت کی وجہ سے، رائٹ؟ ایگری؟ آپ کو اپنے ملک کی محبت نے ہر خبر پہنچائی، آپ کا دل کہا کہ میں مجھے خبر ہو۔ یہاں اللہ تعالی ہر چیز کی خبر رکھتے ہیں جو مومن کر رہے ہیں، اور مومن کا انتظار کرتے ہیں کہ مومن کب اللہ کی طرف رجوع کرے گا۔ اصل خبر کس چیز کی ہونی چاہیے؟ کہ ہم جنت میں کیسے جائیں گے، ہم دنیا اور آخرت میں کامیابی کیسے حاصل کریں گے۔ تو اس کے لیے کچھ انسٹرکشنز دی جا رہی ہیں اس آیت میں۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ مومنوں، کہاں ہے مومن؟ ہاتھ اوپر کریں سارے۔ مومن کون ہے؟ ایمان لائے ہیں سب، ہم ہیں، بولا کریں ہم ہیں۔ ہمیں کہا جا رہا ہے، ہمیں کہا جا رہا ہے جب تم سے کہا جائے کہ مجلس میں کھل کر بیٹھو تو کھل کر بیٹھا کرو، یعنی کہ جگہ دے دیا کرو دوسروں کو۔ اللہ تم کو کشادگی بخشے گا جب تم لوگوں کے لیے جگہ بناؤ گے۔ بہت بڑا نسخہ ہے اس وقت، بڑے پتے کی بات ہے۔ کوئی آپ کی گروپ میں آنا چاہتا ہے، دل بڑا کر لیں، اس کو جگہ دے دیں۔ واٹس ایپ گروپ جوائن کرنا چاہتا ہے آپ کا، دل بڑا کریں۔ کوئی آپ کے گھر آنا چاہتا ہے، دل بڑا کریں۔ کشادگی، جو آپ کشادگی پیدا کریں گے۔ آج آپ نے میرے لیے اپنے لیے جیسے کھانے بنائے، کتنے لوگ آپ لوگوں میں سے ماشاءاللہ کھانے بنا کے لائے، مزے مزے کے کھانے کھائے، آپ نے بھی کھائے، میں نے بھی کھایا۔ یہ رزق کہاں سے آیا؟ اللہ کی طرف سے۔ کس نے توفیق دی؟ اللہ تعالیٰ نے۔ کس کے لیے کھایا گیا؟ اللہ کی وجہ سے۔ اتنا اجر، اتنا ثواب، کیونکہ صرف علم کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے، علم کے لیے جو کھایا گیا، پیا گیا، جو خرچ ہوا، جو آپ پیٹرول خرچ کر کے آئے، سب اللہ تعالیٰ نے اپنے راستے میں لکھ لیا کہ یہ میرے راستے میں لے کے آئے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کے سبحان اللہ۔ یہاں کے کہا گیا کہ اے یا ایھا الذین آمنو اذا قیل لکم تفسحوا، جب تم سے کہا جائے کہ اپنی جگہ وسیع کر لو۔ کہتے ہیں کہ تنگ بھی بیٹھے ہو نا تو کوئی آئے تو ہل کے ہی اگلے کو ویلکم کر دیں۔ کسی کو ویلکم کرنا، جگہ کھلی کر دیا کرو اور کھل کر بیٹھا کرو۔ اللہ کو تمہاری کشادگی پسند ہے، وہ تمہیں بخش دے گا۔ اور جب کہا جائے کہ اٹھ کھڑے ہو تو اٹھ کھڑے ہوا کرو، یعنی کہ کھانے کا ٹائم اب ختم ہو گیا، اب جانے کا ٹائم ہے تو اب اٹھ جاؤ۔ کھانا کھا لیا، کام ہو گیا، اب جانا ہے۔ اب بیٹھ کے باتیں فضول نہ کرو، نہ غیبت کرو، نہ بیٹھو۔ جو لوگ تم میں سے ایمان لائے ہیں اور جن کو علم عطا کیا گیا ہے،
وہ اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند کر دے گا. یہاں اس میں علم کی، کیونکہ جس کو پتا ہوگا وہ فضول نہیں بیٹھے گا، جس کو پتا ہوگا وہ اپنا دل کھلا کرے گا، وہ دوسرے کے لیے کشادگی پیدا کرے گا، وہ دوسرے کے لیے دروازے کھول دے گا اپنے گھر کے. لیکن ایک اور بھی بات سورت نور میں آتی ہے کہ آپ کسی کے گھر گئے ہیں، آپ نے 3 دفعہ نوک کیا، اچانک اگر چلے گئے، سب سے پہلے تو اپوائنٹمنٹ بنا کے جانا ہے. لیکن اگر آپ اچانک چلے گئے ہیں، آل آف سڈن آپ کا پروگرام بن گیا، ہم اس علاقے میں آئے ہیں، چلو فلانی باجی کو بھی مل جائیں، تو آپ نے 3 مرتبہ دروازہ نوک کیا، انہوں نے دروازہ نہیں کھولا، تو پھر چلے جائیں. اسی طرح 3 مرتبہ آپ نے بیل دی ہے کسی کو، فون کی، انہوں نے نہیں اٹھایا، تو آپ جب دوبارہ وہ اٹھائیں بیچاری غریب، تو آپ ان کو تانے نہ دیں، میں تو آپ کو اتنا فون کر چکی ہوں، آپ تو فون ہی نہیں اٹھاتی ہیں، آپ تو یہ نہیں کرتی. نہیں، دل کشادہ کر دو، دل میں کشادگی پیدا کرو، ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا کرو. درگزر درگزر درگزر، forgive and forget، forgive، واعف عنہ واستغفر. کیونکہ ایک بات، ایک ہوتا ہے باس اور ایک ہوتا ہے لیڈر. مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے، مومنوں کو لیڈر بنایا ہے، باس نہیں بنایا کہ ہم ایک دوسرے کے باس بنے رہیں، تم یہ کرو تم وہ کرو، اور تم نہیں کرتے تو بس جاؤ. نہیں، لیڈرز پیچھے رہ کے کام کرتے ہیں، شیپرڈز ہوتے ہیں. وہ جتنے پیغمبر آئے ہیں، ان کی بکریاں جو تھیں یا پھر جتنی شیپس تھیں وہ آگے ہوا کرتی تھیں، وہ پیچھے سے ان کو پیچھے سے چلاتے تھے، وہ پیچھے رہ کے کام کرتے ہیں. لیڈر ہمیشہ پیچھے رہ کے کام کرتا ہے. اچھا لیڈر جو باس ہوتا ہے وہ غصہ دکھاتا ہے، وہ کہتا ہے آج تم فائرڈ ہو. لیڈر ایسے نہیں کرتا. لیڈر کیا کرتا ہے؟ ان کو ساتھ لے کے چلتا ہے، ان کی غلطیوں کے ساتھ. اللہ تعالیٰ ہمارے پہ اتنا صبر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ورنہ فوراً فائر کر دیں، بھائی یہ تو نکلے یہاں سے، یہ تو روز کا نافرمانی کر رہا ہے، اس کے تو روز نمازیں جا رہی ہیں، اس کا تو یہ روز کا کام ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں دوسروں کے لیے کشادگی پیدا کرو. جب نماز میں کوئی آئے اس کو جگہ دے دو، صفوں میں آئے وہاں جگہ دو. تمہاری مسجد میں کوئی آئے اس کو ویلکم کرو. کوئی تمہارے ساتھ کام کرنا چاہے اس کو کام دو، اس کو لگاؤ ساتھ، اپنے ساتھ لگاؤ، جانے نہ دو. اپنے ساتھیوں کو ساتھ رکھو، اپنی اولاد کو ساتھ رکھو، مل کے چلو، محبت پیدا کرو. اور سب سے زیادہ محبت کس سے ہوتی ہے؟ افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام پیدا کرو. اب ذرا اپنے سیدھے ہاتھ والوں کو سلام کریں نا. ہاں، سیدھے ہاتھ والے کو سلام کریں، فوراً السلام علیکم کہیں، اور پھر دوسرا بندہ واپس کہے وعلیکم السلام رحمت اللہ وبرکاتہ. کیا فیلنگ آئی ہے آپ کو؟ خوشی ہوئی ہے؟ میں نے آپ کے چہروں پہ جو اسمائل دیکھی ہے اس وقت، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی زندگیوں میں بھی خوش رکھے، اور اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی آپ کو مسکراتا ہوا جنت میں لے کے جائے. افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کا رواج پیدا کرو. صرف ہم نے ہاتھ ہی ملایا. ہاں، میرا تو پارٹنر ہی نہیں آیا میرے پاس. یہ دیکھیں، سب سے پہلے مسافہ کرنے سے محبت بڑھتی ہے. کیوں؟ یہ پاور ہے آپ کے ہاتھ میں. یہ جب پاور، مومن کی پاور کے ساتھ ملتی ہے، اس کی محبت ٹرانسفر ہوتی ہے. اسی لیے سب سے زیادہ، بیٹھیں بیٹا، گلے ملنے کو نہیں کہا گیا. گلے ملنا تب ہے جب آپ دور سے آئے ہیں یا بہت دنوں بعد ملیں، اور وہ بھی گلے ملنے کا بھی طریقہ ہے. اب یوں جپیاں ڈال کے نہیں ملتے. میں یہ کندھا اور یہ کندھا ملاؤں گی بس، اور یہ کندھا اور یہ کندھا. اب آپ ملیں، اٹھیں.
گڈ، ملیں اب آپ لوگ، اور یہ بھی تب ہوگا جب بہت دنوں بعد آپ ملیں. ہاں اگر آپ کی کوئی بچی ہے، بیٹی ہے، کوئی محرم ہے، بیٹی ہے آپ کی، پھر آپ اس کو اس لیے کیئرفل رہا کریں. یہ جسم اللہ کی امانت ہے، اس جسم کو اللہ تعالیٰ کی امانت ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا طریقہ بتایا ہے. بہترین طریقہ ہاتھ ملانا، السلام علیکم، اور بس. یہ اللہ نے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو یہ ہمیں مینرز سکھائے ہیں. جتنا اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کسی نے نہیں سکھایا. بات کرنے کا طریقہ، واش روم جانے کا طریقہ، سونے اٹھنے بیٹھنے، سب کے آداب. اور یہ بھی کہ مجلس میں کیسے آتے ہیں، کیسے بیٹھتے ہیں، کیا بات کریں گے، کیا بات جو ہے وہ دوسرے کو بری لگ جائے گی. کئی مرتبہ لوگوں کو آپ نے سنا کہتے ہوئے، میں تو صاف کہہ دیتی ہوں جو ہوتا ہے، مکرتا ہے کوئی مائنڈ کرے. نہیں، مومن کا دل نہیں توڑتا. مومن دوسرے کا لحاظ کرتا ہے، مومن دوسرے کی عزت رکھتا ہے. دوسرے کی جان، مال، عزت، اور کیا، عزت آبرو، یہ مومن. اور جیسے کسی کو قتل نہیں کرنے چلا جاتا مومن، کسی کی بدتمیزی سے کسی کو حقیر نہیں سمجھتا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو کیا ہوا تھا، صرف انہوں نے توجہ نہیں دی تھی ایک شخص پر جو علم ہی سیکھنے آیا تھا، اور انہوں نے دوسروں جو جن کے پاس مال اور دولت تھا ان کے اوپر توجہ دی تھی. عبداللہ بن سلام تھے، ان کے اوپر توجہ نہیں دی تھی، تو اللہ نے ان کی پکڑ کر لی. اللہ تعالیٰ نے فوراً ان کو سورت عباسہ بھیج دی. ہم اس امتی کے ہم وہ امت ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا تھا، سورت جمعہ میں آتا ہے، وہ اٹھ کے چلے گئے تھے جب وہ خطبہ دے رہے تھے، اور ہے بھی عصر کا ٹائم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو لوگ نماز میں حاضر نہیں ہوتے، میرا دل کرتا ہے میں ان کے گھر جا کے پیچھے جلا دوں. اور خاص طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جس محفل میں نام لیا جا رہا ہو اور ان کو مینشن کیا جا رہا ہو، تو بجائے کہ درود پڑھنے کے، توجہ دینے کے اس مجلس میں، کیونکہ اس مجلس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، تو کہا گیا کہ جب تم مجلس میں بیٹھو اپنے دل بھی کشادہ کرو، دل بڑے کرو، لوگوں کو بھی آنے دو، دین کے لیے روکو مت. دین کے لیے کچھ برداشت کرنا پڑے تو کچھ کر جاؤ. پیاس برداشت کرنی پڑی ہے، کر لو تھوڑی دیر، تھوڑی دیر، 15-20 منٹس میں ختم ہو جائے گا. یہ درس مکمل ہو جائے گی بات. ہم اللہ کی خاطر کچھ چھوڑ کے تو دیکھیں، کچھ چھوڑ کے تو دیکھیں. آپ دیکھیں تو صحیح آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے. اپنا وقت، اپنا نفس، اور جو نفس میں کھٹک جائے کہ یہ گناہ ہے، اس کو تو اسی وقت پکڑ لیں. سب سے بڑا جو جج ہے نا وہ آپ کا نفس ہے. وہ آپ کو بتائے گا یو آر ڈوئنگ رانگ، یو آر ڈوئنگ رانگ، ڈونٹ ڈو اٹ. رک جائے، اور وہ آپ کو روک دے گا. اور وہ نفس کی آواز آپ کو سننی ہے، وہ دل کی آواز سننی ہے، اس کو دبانا نہیں ہے. اور لوگوں کے آس پاس، لوگوں کے باتوں میں آ نہیں جانا. ہم لوگوں کی باتوں میں آ کے غیبت کر جاتے ہیں، ہم لوگوں کی باتوں میں آ کے ہنسی مذاق، ہم لوگوں کی باتوں میں آ کے ہم اپنا آپ بھول جاتے ہیں. بس اس لے میں چل پڑتے ہیں. یہی میں کہوں گی. یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جہاں اللہ تعالیٰ کا حکم ہو
وہاں اللہ کا حکم لو، اور جہاں اللہ نے روک دیا ہو وہاں رک جاؤ، وہاں آگے نہ بڑھو۔ یہ کب ہوگا؟ جب علم ہوگا۔ علم کس کا ہوگا؟ حرام حلال کا علم ہوگا، تو آپ حرام سے رک جائیں گے، حلال کی طرف جائیں گے۔ اگر آپ کو وراثت کا علم ہی نہیں ہے، آپ اپنی وراثت کیسے، آپ نے 4 پیسے کمائے ہیں، آپ مر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ اب میں مروں گی تو میرے بچوں کو کیسے میری وراثت جائے گی۔ تو علم بہت بڑی نعمت ہے، علم بہت بڑی دولت ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس علم سے کیا ہوتا ہے، اور جن کے علم عطا کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند کرتا ہے، لیولز ہائی ہوتے جاتے ہیں۔ یہ میں پہلے ہی آپ کو بتا چکی ہوں، اور اللہ تعالیٰ تمہارے سب کاموں میں سے واقف ہے۔ واللہ، اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں، واللہ، اور اللہ تعالیٰ بما، ساتھ اس چیز کے، تعملون، جو تم علم کرتے ہو، جو تم کر رہے ہو اس سے باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں کہ تم کتنا کرنا چاہتے ہو۔ نیکسٹ آیت سورۃ فاطر۔ اب میں جلدی سے نیکسٹ آیت کرتی جاؤں گی، 2-3 آیتیں اور بس۔ سورہ فاطر آیت نمبر 28۔ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ۔ اور انسانوں میں سے اور جانوروں اور مویشیوں میں سے مختلف ہیں رنگ ان کے اسی طرح، بے شک ڈرتے ہیں اللہ سے اس کے بندوں میں سے علم والے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک ڈرتے ہیں اللہ سے اس کے بندوں میں سے علم والے، بے شک اللہ بہت زبردست، بہت بخشنے والا ہے۔ انسانوں اور جانوروں اور چوپاؤں کے بھی کئی طرح کے رنگ ہیں۔ یاد رہے کہ چوپاؤں اور جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے خود سب کچھ سکھا کے بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں خود کہتے ہیں کہ میں نے ان کو سکھا کے سب کچھ بھیجا ہے، ان کو سب علم ہے۔ شہد کی مکھی کو علم ہے اس نے کیا کرنا ہے، پرندوں کو، چرندوں کو، سب جانوروں کو پوری طرح ایکوپڈ کر کے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے کہ تمہیں دنیا میں بھیجا گیا، تم کیا کرنے کے لیے گئے۔ اور اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ وہ سب کیا کر رہے ہیں، تسبیح کر رہے ہیں، اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں۔ یہ پہاڑ بھی اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کو کچھ نہ کچھ علم ہے۔ ہدہد تھی نا، ہدہد قرآن میں آتا ہے اس کا ذکر، وہ گئی تھی جا کے مشرک قوم کے بارے میں پوچھ کے آئی تھی۔ اس کو کس نے بتایا تھا کہ بھئی مشرک ہیں؟ اس کو کیسے توحید اور شرک کا پتہ چلا؟ جو کتا تھا اصحاب کہف کا، آج سورۃ کہف پڑھی ہے؟ کتنے لوگوں نے پڑھی آج؟ ماشاءاللہ قوت الا باللہ، گڈ۔ سورۃ کہف ہر جمعے کو پڑھنی ہے۔ ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک جو سورۃ کہف پڑھتا ہے اس کا کیا معاملہ ہے؟ اس کے ساتھ نور ہوتا ہے، علم کا نور ہوتا ہے، وہ اس نور سے چلتا ہے، اس کو نور دیا جاتا ہے، ہدایت کا نور۔ تو اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف میں کتا رکھا ہے۔ وہ اس کتے کی کیوں فضیلت ہے؟ کہ وہ ایسے لوگوں کے ساتھ تھا۔ تو کمپنی میٹرز، کہ آپ کس کمپنی میں ہو، آپ کی کمپنی کیا ہے، آپ کی فرینڈز کون ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ پرندوں کو اور جانوروں کو بھی اللہ نے علم دیا ہے، واٹ از گڈ اینڈ واٹ از بیڈ فار دیم۔ اس کے علاوہ کوئی آپ میں سے کسی کو یاد ہے قرآن میں کون سے جانور کا ذکر ہے؟ میں نے 3 کا ذکر کیا ہے، میں نے شہد کی مکھی کا کیا ہے، میں نے کتے کا کیا ہے، اور میں نے تیسرا کون سا کیا ہے؟ سو رہے ہیں سب، جاگ رہے ہیں جی؟ ہدہد کا کیا۔ چونٹی سلیمان علیہ السلام کی جو تھی چونٹی سورۃ نمل میں، جی بیٹے، ایلیفنٹ کا بھی ذکر ہے، ماشاءاللہ، گائے کا بھی ذکر ہے۔
ان کا سب کا، مکڑی کا بھی ذکر ہے، وہ جالا بناتی ہے. اب ماشاءاللہ ماشاءاللہ برینز کام کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے ان سب کو اللہ تعالیٰ نے وہی کے ذریعے سے ان کے اندر اللہ نے سب کچھ ڈالا ہے. واٹ ٹو ڈو. وہ جو تھے ایلیفینٹس کو جو مارا گیا تھا ابابیل، ان کے منہ میں کیا تھا؟ کنکریاں تھیں. کس نے بھیجی؟ اللہ نے ان کو انسٹرکشنز بھیجی تھی کہ یہ تم اس لیے دنیا میں بھیجے گئے ہو، یہ کام کرنے کے لیے. سبحان اللہ. تو کبھی نہ سوچیں، کیونکہ ایک انسان ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے زبان دی ہے بولنے کے لیے. علم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علم البیان. اللہ نے بیان کرنا سکھایا. سورۃ رحمان کیوں پڑھی جاتی ہے؟ بیمار پہ پڑھی جاتی ہے، شفا ہوتی ہے اس سے، روحانی اندر کی بھی باہر کی بھی شفا ہوتی ہے. اس میں اللہ کے نام ہے، اللہ سے کس کی پہچان ہے. جس کو اللہ کی پہچان ہوگی وہی اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہوگا نا. جس کو پتہ ہی نہیں کہ رحمان کون ہے اور کون ہے جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے، تو الرحمن کو الرحمن کون بلائے گا؟ ورنہ تو سب لوگ اللہ میاں کہے ہیں سارے، میاں بنایا ہوا. الرحمن کون بلائے گا؟ جو علماء ہوں گے. تو علماء، آپ نے علماء بننا ہے یا آپ نے جاہل بننا ہے؟ علماء بننا ہے. عالم کو عابد پہ فضیلت ہے، عبادت سے زیادہ عالم کی فضیلت ہے، کیونکہ علم والا علم کے ساتھ زندہ رہتا ہے، وہ اس حکمت سے چلتا ہے، وہ ہر چیز میں سوچتا ہے کہ مجھے اس وقت کیا کرنا ہے، مجھے اس معاملے میں کیا کرنا ہے. میں باتھ روم میں بیٹھا ہوں، باتھ روم میں کیا کروں گا بیٹھ کے؟ اگر میں کچن میں ہوں تو میں کچن میں کیا کروں گا؟ باتھ روم میں کبھی بچوں کو کھانا دیا آپ نے؟ کھانا کھانے پیش کر دیا ہو کہ چلو بیٹھا ہی ہے نا؟ آپ مائیں ہو کہ نہیں ہو؟ جیسے ہی بچہ کھانا شروع کرتا ہے، کیا آپ ان کو تمیز نہیں سکھانا شروع کر دیتے؟ کئی دفعہ اس کو ٹیبل پہ بٹھا دیتے ہیں، اس کو سامنے کھانا دیتے ہیں، چھوٹا بچہ کتنا کچومر بنا رہا ہوتا ہے ہر چیز کا، آپ کرنے دیتے ہیں، آپ ہنستے ہیں. یہی بڑا بندہ اگر کرے تو آپ کیا کہیں؟ کیا کر رہے ہیں آپ؟ تو اسی طرح اگر مومن کوئی فضول حرکت کرے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا کر رہا ہے یہ؟ فرشتے کہتے ہیں کیا کر رہا ہے یہ؟ ہر ماں اپنے بچے کو پیدا ہوتے ساتھ ہی اس کو کھانے کا طریقہ سکھاتی، باہر نہ نکلے، گرے نہ، بب باندھتے، کیا کیا نخرے کرتے ہیں بچوں کے، سکھاتے ہیں اس کو. ہر ماں چاہتی ہے کہ میرا بچہ سیکھ جائے. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ علماء بنے. علماء کی فضیلت بہت ہے، علم والوں کی فضیلت ہے جو علم حاصل کرتے ہیں. پھر علم حاصل کر کے وہ کیا کرتے ہیں؟ علم کی پیکنگ کر کے کہیں رکھ دیتے ہیں؟ نہیں، وہ اپنے علم کو ریوائز کر. آپ کو پتہ ہے جہاں جہاں آپ لوگ کام کر رہے ہیں، کتنے لوگ آپ میں سے جابس کرتے ہیں؟ آپ کو ریفریشر کورس کرنا پڑتا ہے جابس کے لیے؟ آپ کی ٹریننگز ہوتی ہیں؟ جی. تو اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں اوپن دا قرآن فار یور ٹریننگز ایوری ڈے، ایوری ڈے، ایوری ڈے. تھوڑا سا پڑھو، کچھ نہ کچھ پڑھو، کچھ نہ کچھ جانو، قرآن سے سب کچھ لو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی آیت میں، کچھ چیزیں میں نے آپ کے لیے لکھی ہوئی تھی، میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی انشاءاللہ تعالیٰ. اسی آیت میں اللہ تعالیٰ، یہ سورۃ مجادلہ کی آیت تھی، سورۃ فاطر کی 28 آیت تھی کہ انسانوں اور جانوروں اور چوپاؤں کے بھی کئی طرح کے رنگ ہیں. اللہ تعالیٰ سے تو اس کے بندوں میں سے وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں. اچھا، اس کو ذرا پلیز کہیں لکھ لیں اپنے پاس، کہیں فریج پہ لگا دیں. علم والے اللہ سے ڈرتے ہیں. اب وہ خشیت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ یہ آپ کا گول ہونا چاہیے دنیا میں رہنے کے لیے. دنیا میں رہنے کے لیے آپ کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ کہ خشیت، اللہ کا ڈر آ جائے. جب آپ کے اندر اللہ کا ڈر آئے گا، آپ بچے کو بھی ڈانٹنے سے پہلے سوچیں گے اس بیچارے کو ڈانٹوں کہ نہ ڈانٹوں. غصہ کرنے سے پہلے آپ سوچیں گے، کیونکہ آپ کے پاس اللہ کا ڈر ہوگا. کسی کی غیبت کرنے سے پہلے اللہ سے ڈریں گے، کسی سے حسد کرنے سے پہلے اللہ سے ڈریں گے. اللہ کا ڈر
انسان کو کیونکہ علم آ گیا نا، اور جو عالم ہوتا ہے وہ اللہ سے ڈرتا ہے، جو اصل اصل عالم ہوتا ہے وہ اللہ سے ڈرتا ہے، وہ کسی کی بے عزتی نہیں کرتا کھڑے کھڑے، وہ کسی کو حقیر نہیں کرتا کھڑے کھڑے، وہ سب کو برابر دیکھتا ہے، وہ کہتا ہے یہ بھی اللہ کا بندہ ہے، یہ بھی اللہ کا بندہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہے کہ وہ کس طرح لوگوں کے ساتھ ٹریٹ کرتے تھے۔ دیکھیں میری بات سنیں، وہی بار بار یہی بات کر رہی ہوں کہ علم کو کیا سنبھال کے رکھ دینا ہے۔ حافظ اسی لیے حافظ قرآن خالی حافظ قرآن کا نہیں ہوگا جب تک اس کو سمجھایا نہیں جائے گا۔ جب ایمان آتا ہے، ایمان کے ساتھ ہم دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں ایمان دے، پھر ہمیں اللہ تعالیٰ اس کی عمل کی توفیق عطا فرمائے، علم نافع وعملا متقبلا ورزقا طیبا، تینوں چیزوں کی ہم دعا مانگتے ہیں۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ آخر میں دعا بھی مانگیں گے کہ علم حاصل کرنے کی دعائیں کون سی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جاننے والا اور نہ جاننے والا، جاننے والے کے درجے ہیں، اور یہاں پہ کہا گیا کہ صاحب علم کے اندر اللہ کی خشیت ہوتی ہے، وہ اللہ سے ڈرتا ہے، وہ لباس پہنتے ہوئے اللہ سے ڈرے گا، وہ کچھ کرتے ہوئے اللہ سے ڈرے گا، وہ کسی پہ ظلم نہیں کرے گا، وہ چونٹی کو بھی مارتے ہوئے 10 دفعہ سوچے گا، مکھی مارتے ہوئے 10 دفعہ سوچے گا ہے یہ میرے گناہوں میں نہ لکھا جائے، وہ کسی کی غیبت نہیں کرے گا، اس کا دل بڑا، اس کا دماغ کھلا، اور وہ پازیٹیو تھنکنگ والا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور اللہ تمہارے سب کاموں سے واقف ہے کہ، اور پھر آخر میں یہ جو آیت ختم ہوتی ہے یہ ان اللہ عزیز غفور، کہ وہ زبردست بھی ہے، پکڑ بھی سکتا ہے، اور بخشنے والا بھی ہے اکارڈنگ ٹو یور نیت اور ارادہ کہ آپ نے کوئی چیز کام کیوں کیا۔ یہ سارا عمل پہ ہو رہا ہے۔ آپ نے کوئی انفارمیشن حاصل کی اور آپ نے عمل نہیں کیا تو اللہ نے آپ کو پوچھنا کیوں نہیں کیا عمل؟ یہ تو تمہیں دیکھ کر دیا تھا نا، روزے آئے، رمضان آئے، سوئے ہوئے گزار دیے سارا دن، کیوں؟ حج آئے، عمرے کے ٹائم آیا، پیسے تھے، کہیں اور ویکیشن پہ چلے گئے، نہ حج کیا نہ عمرہ کیا، پوچھا جائے گا کہ تمہیں علم نہیں ہوا تھا اس بات کا؟ نیکسٹ آیت آپ کی فاتر ہو گئی، چلیں بس میں کرتی ہوں پھر۔ اللہ تعالیٰ اب نیکسٹ آیت جو میں نے لکھی تھی میں انشاءاللہ تعالیٰ اس پر مکمل کرتی ہوں۔ تو سب سے پہلے جو میں نے ابھی تک باتیں کی ان میں سے کچھ جو بات انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے بھی ریکیپ کرواتی ہوں۔ زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو، شعبہ انگلش میں کیا ہوتا ہے کون بتائے گا؟ زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو، شعبہ کی انگلش کیا ہوتی ہے جی؟ اینی پارٹ آف یور لائف، ٹھیک ہے؟ آ گئی سب کو اردو انگلش سمجھ میں؟ ڈینمارک والے مجھے نہیں آتی ان اینی پارٹ آف یور لائف، ایسا نہیں ہے جس میں علم کی ضرورت نہ ہو، چاہے بچپن سے لے کے جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تب سے وہ واش روم جانے لگتا ہے تو اس کو واش روم کی دعا سکھاتے، سب سے پہلے تو وہ سو کے اٹھتا ہے، سو کے اٹھا ہے تب اس کو دعا سکھاتی ہے ماں، جو نیک ماں ہوگی وہی دعائیں سکھائے گی، اس کو بتاتی ہے، وہاں سے اس کی پرورش شروع کر دیتی ہے۔ کھانا کھانے لگے بیٹے یہ دعا بسم اللہ، فریج کھولنے لگے ہو بسم اللہ، بند کرنے لگے ہو اعوذ باللہ، کوئی ننگی چیز پڑی ہے بیٹے اس کو ڈھک دو اعوذ باللہ، شیطان نہ آئے، شیطان آپ کا ساتھی نہ بنے۔ جب مریم علیہ السلام جب پیدا کرنے لگی تھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو کیا دعا مانگی تھی کہ اللہ اس کو شیطان سے بچانا؟ تو یہ سب دعائیں ہم بھی جب پریگننٹ ہوتے ہیں تو کہا جاتا ہے جی سورت مریم پڑھو، خالی مریم پڑھنے کے لیے خالی دی جاتی ہے؟ نہیں، اس میں عمل کرنے کی باتیں ہیں کہ جب بچہ ہوگا تو کیا ہوگا۔ پھر کھجور کا کہ تم کھجور ہلاؤ، اس وقت درد ہو رہی ہوتی ہے لیکن کہا مریم علیہ السلام کو کہا کہ کھجور کا درخت ہلاؤ گی، کچھ کام کرو گی اٹھ کے تو تبھی تمہارے اوپر وہ رزق ملے گا تم کو۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، حالانکہ وہ اس حالت میں کوئی کام نہیں ہو رہا ہوتا، لیکن جب انسان نے قرآن پڑھا ہوتا ہے تو لا محالہ آپ اٹھتے ہیں، کام کر رہے ہوتے ہیں، چل رہے ہوتے ہیں، پھر رہے ہوتے ہیں۔
تو زندگی کے لائف کے کوئی بھی کام ایسا نہیں جس میں علم کی ضرورت نہ ہو. کسی بھی مشن پہ آپ نے جانا ہے, کوئی جاب لینی ہے, کوئی کام کرنا ہے, کوئی مشین یوز کرنی ہے. آپ کے گھر میں نئی واشنگ مشین آ گئی ہے, اس کو مینیول پڑھے بغیر استعمال کر سکتے ہیں آپ؟ تو یہ اتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے جسم اور انسان دیا ہے, اس کا مینیول ساتھ دیا ہے بھائی. اس کو کھولے بغیر زندگی کریں گے تو آپ کیا اینڈ اپ کریں گے؟ جیسے آپ کے کوئی حدود نہیں رہیں گے. جو حالات ہیں باہر اپنے دیکھیں, فساد ہی فساد ہے, ہر چیز عام ہے کیونکہ لمٹ نہیں ہے, باؤنڈریز نہیں کریٹ کی گئی. جب باؤنڈریز کریٹ نہیں کی جائیں گی تو پتہ نہیں چلے گا کہ نشہ حرام ہے کہ حلال ہے, زنا حرام ہے کہ حلال ہے. ان کے لیے ہر چیز جائز ہے. جن کا دین نہیں, جو دین والے ہیں, جو ایمان والے ہیں, ان کو اپنی لمٹس کا پتہ ہے. اب اجتماعی عبادات ہیں, مل کے عبادت ہم کریں. اس وقت ہم سب مل کے بیٹھے ہیں, آپ کو پتہ ہے اس کا کتنا ثواب ہے؟ جو گھر سے نکل کے آئے گا, قرآن پڑھے گا, جو کسی مجلس کے لیے آئے گا, اس کو کتنا اجر ملے گا. اس کے لیے مچھلیاں, سمندر کی مچھلیاں, آسمان اور زمین میں کے درمیان جتنی چیزیں ہیں وہ اس کے لیے دعائیں کرتی ہیں. کس کے لیے؟ طالب علم کے لیے, علم کے طالب کے لیے. اسی لیے استاذہ بھی کہتی ہیں کہ میں طالب علم ہوں, اور میرا جو انٹروڈکشن کروایا گیا, میں بھی کون ہوں؟ طالب علم, اسٹوڈنٹ آف دین. کیونکہ اس کے لیے اگر اس حالت میں اللہ تعالیٰ موت دے تو وہ شہادت کی موت ہے. جو کچھ سیکھ رہا ہوگا, کچھ سکھا رہا ہوگا, اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں, دنیا میں جو ریچسٹ باب اسٹیو, ریچسٹ پرسن آف دا ورلڈ, پتہ نہیں کتنے ملین ڈالرز چھوڑ کے مرا. لیکن اللہ کی بادشاہت میں ریچسٹ کون ہے؟ جو دین سیکھے اور سکھایا. خیرکم تعلم القرآن وعلمکم, جو دین کو سیکھے اور سکھائے. آپ لوگوں میں سے سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں وہ بادشاہ ہے اللہ کی نظر میں. پھر کسی درجے کے لیے بھی, کسی درجے کی نیکی اس درجے تک نہیں پہنچ سکتی جب تک علم نہ ہو. آپ سب عبادت کرتے ہیں ماشاء اللہ قوت الا باللہ, نماز بھی پڑھتے ہوں گے, ہر چیز کرتے ہیں, لیکن جس درجے کی آپ نے نیکی کی ہوگی اس کا لیول آپ کو ملے گا. جیسے کچھ لوگ قربانی کرتے ہیں, قربانی کر کے پھر کچھ حاصل کرتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ لوگوں میں سے کچھ لوگ پروفیشنل ہوں گے, کوئی ڈاکٹر ہوتا ہے, کچھ ہوتا ہے, لیکن وہ اپنی وہ جاب بھی کرتا ہے اور ساتھ قرآن کا بھی کام کرتا ہے, ساتھ اپنی دوسرے پروفیشن بھی کرتا ہے. اسی طرح کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے حکم پہ عمل ہوگا, جتنا زیادہ عمل ہوگا اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ. جیسے اسماعیل علیہ السلام نے قربانی دی تھی بیٹے کی, یہ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دی بیٹے کی. کیوں دی؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے. آپ نے اپنی لائف میں سوچیں, میں نے اپنی لائف میں اللہ کے لیے کون کون سی چیز قربان کی ہے؟ کبھی نیند قربان کی ہے؟ اور قربان کر کے یہ نہیں کہ 10 لوگوں کو بھی, آج تو میں سوئی ہی نہیں, آج تو میں نے یہ نہیں کیا, پتہ ہے آج تو میں نے ناشتہ ہی نہیں کیا, آج تو میں نے یہ نہیں کیا. ہم اپنا رونا ڈالی رکھتے ہیں. آپ کس سے شکوہ کر رہی ہیں؟ سب چلا گیا, پھر سارا دن آپ وہی چیز آپ رٹ رہے ہیں. آئیں سوچیں کون سے سینٹینسز ہیں, کون سی باتیں ہیں جو میں کرتی ہوں اور اللہ کو پسند نہیں. مثلا کسی کے گھر گیا, اس نے آپ کی خاطر ہی نہیں کی, اب آپ نے آ کے سب کو بتانا شروع, اس نے تو پوچھا نہیں, اس نے پانی نہیں پوچھا. یا اس بیچارے سے کوئی کمی بیشی رہ گئی ہو تو اس کی وہ شامت آ جائے گی,
اب ایک بوڑھی عورت تھی، ان کے گھر ہم گئے تھے، انہوں نے بہت زبردست ٹیبل لگائے ہمارے لیے، کھانے لگائے، 2-3 ٹیبلز تھے، کوئی تھی بیچ میں ملنے والی ہمارے جاننے والی، وہ بار بار پوچھے آنٹی آپ نے کھانا بنایا؟ بھئی نظر آتا ہے وہ بوڑھی ہیں، نظر آ رہا ہے کہ وہ بوڑھی عورتیں وہ نہیں پکا سکتی، ان کے 10 نوکر تھے جو کام کر رہے تھے، پھر آنٹی آپ نے کیا پکایا ہے، آنٹی آپ نے کیا، آپ دوسرے کو نیچا کریں ایسے الفاظ کہہ کے۔ پھر ہم یہ کچھ الفاظ ایسے ہیں جو ہم اپنی زندگی میں استعمال کرتے ہیں، زمانہ ہی نہیں ٹھیک نا، زمانے کو برا بھلا لانتے مناتے، آج بڑی ٹھنڈ ہو گئی ہے، آج بڑی ہوا چل رہی، میں تو اس ہوا سے تنگ، کس کو کہہ رہے ہیں آپ؟ موسم خراب ہے، کیوں آپ اللہ کو، کیوں اللہ تعالیٰ کے آگے پیچھے آپ پڑے ہوئے ہیں؟ پھر کہتے ہیں ہم تو گناہگار ہی نہیں ہیں، ہم نے تو کوئی گناہ ہی نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ جب پکڑتا ہے پھر پکڑتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ہم اپنے الفاظ کو جانچیں، اپنے آپ کو پرکھیں۔ کبھی ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ جا رہا تھا، اس کا تہمت جو تھا وہ ہوا میں اڑا تھا، اس نے ہوا کو برا کہا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ تم نے ہوا کو لعنت کی، تم اللہ تعالیٰ کی قدرت کو لعنت دے رہے ہو۔ تو زمانے کو لعنت، برا بھلا کہنا کہ زمانہ ہی خراب ہے جی، آج کل تو یہ ہوتا ہے، یہ ہم نے نارمل بنا لیا۔ پھر جان بوجھ کے دوسرے کے خلاف باتیں نہیں، بجائے پازیٹیو سوچنے کے، ہاں ہاں ان کا تو یہی مقصد ہوگا، سوچا، غلط ہی سوچنا، غلط باتیں سوچنا۔ ہاں، اپنی قسمت کو خراب کہنا، جبکہ قسمت کس نے بنائی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ آپ نے اپنے ماں باپ کی چوائس کی؟ کیا آپ اس گھر میں پیدا ہوئے؟ نہیں۔ کیا میں تو یہ بھی کہتی ہوں، کیا میں نے اپنے خاوند کی چوائس کی؟ نہیں، مجھے عطا کیا گیا کہ یہ تمہارا خاوند ہے، یہ تمہاری اس کے ساتھ شادی ہوئی۔ آج کل کیوں شادیاں نہیں چلتی؟ کیونکہ ہر چیز لوگوں نے اپنے اوپر لے لی ہے۔ میں نے یہ شادی کی تھی، I used to love this person and now what happened to you? No. When Allah puts you into a situation, it's for you to stay in that situation till something disaster، کوئی بہت ہی اللہ کی نافرمانی آ جائے۔ ہاں، کسی اللہ تعالیٰ کی نافرمان بندے کے ساتھ آپ کی شادی ہو گئی ہے اور وہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم مسلمان ہو گئی ہو تو تب تک غیر مسلم کے ساتھ رہو جب تک وہ مسلمان نہیں ہو جاتا۔ تو وہ کیسے ہوگا جب تک کوئی انسان خود سے برداشت نہیں کرے گا۔ تو علم حاصل کرنے کا مقصد اللہ سے ڈرنا ہے۔ پھر ہم اپنی زبان کی حفاظت، دل کی حفاظت، اپنے اعضاء کی حفاظت جب تک نہیں کریں گے، کیونکہ علم ہوگا تو ہم اپنے آپ کو روکیں گے، علم نہیں ہوگا تو ہم روکیں گے نہیں۔ ہمیں کہا جائے گا رشک کس کے لیے جائز ہے؟ رشک صرف 2 بندوں کے لیے جائز ہے۔ کس کے لیے بتائیں؟ ایک جس کے پاس مال ہو، شاباش، اور وہ اللہ کے راستے میں دن رات خرچ کرے، اور ایک کسی کے پاس علم ہو اور وہ اس کے لیے دن رات خرچ کرے، اس کو دے لوگوں کو۔ تو اللہ تعالیٰ سے اللہ کی پہچان کے لیے یہ 2 چیزیں بہت ضروری ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم تر ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض وطیر صفت کل قد لم صلاتی وتسبیحہ واللہ علیم بما تعملون۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ جو لوگ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، اور یہ پر پھیلاتے ہوئے جانور ہیں، اور سب اپنی نماز اور تسبیح کا طریقے سے واقف ہیں۔ اللہ نے سب کو اس کی نماز اور اس کی تسبیح بتا دی، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں سب اللہ کو معلوم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو علم حاصل کرنے کے ارادے سے کہیں جائے
تو اللہ اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دیتا ہے۔ آج آپ لوگ سب اللہ کی خاطر آئے ہیں، اور میں آپ سب کے لیے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جنت کا راستہ آسان کرے گا۔ من سلک طریقا یبتغی فیہ علما سہل اللہ طریقا الی الجنہ، جو اللہ تعالیٰ کے راستے کے لیے چلے گا اللہ اس کے لیے اپنا راستہ آسان کر دے گا۔ امام احمد تھے نا، امام احمد بن حنبل، تو جب کوئی بھی آتا ان کے شہر میں علم والا، تو وہ قلم اور دوات لے کے نا بھاگتے پھرتے، 70 ایئرس کے تھے، بھاگ رہے ہوتے تھے۔ جب نصرت نے مجھے کال کی اور جب مجھے ملنے آئی اسی رات جس وقت میں آئی، تو مجھے امام احمد بن حنبل یاد آ گئے کہ ان کی 70 ایئرس عمر تھی اور ان سے بھاگے پھرتے تھے۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ یہ کیا کرتے ہیں، کیوں ایسے بھاگتے ہیں آپ، اور کب تک بھاگتے رہیں گے، بوڑھے ہو گئے ہیں اب آپ، مطلب آپ نے بڑا علم حاصل کر لیا، آپ کب تک تو کہنے لگے علامتا، کب تک، جب تک جنت میں پہلا قدم نہیں چلا جائے گا تب تک بھاگوں گا۔ تو یہ ان لوگوں کی بات ہے جن کے علم کے خاطر وہ اپنا ہر قدم لے کے چلتے تھے، ہر قدم پہ ان کو پتا تھا کہ اس کا اجر اللہ نے دینا ہے، لیکن مجھے یہ سنبھال کے رکھنا ہے، مجھے اس کو نشر نہیں کرنا۔ اب آپ سوچیں میرے ساتھ، ہم کون کون سے تہوار مناتے ہیں، کون بتائے گا؟ ہم کون کون سے تہوار بناتے ہیں؟ جی جی بولی جائیں۔ عید، بقرہ عید، اللہ معاف کر دے، توبہ استغفر اللہ، بالکل نہیں مناتے، ہے ہی نہیں، عید میلاد النبی نہیں ہوتی۔ جی، اور کون سی ہم سیلیبریشنز کرتے ہیں؟ عید ہوتی ہے، ہمارا جمعہ ہماری عید ہوتی ہے، ایوری 7th ڈے۔ آپ مناتے ہیں جمعے کو؟ یاد بھی نہیں رہتا ہوگا کہ فرائیڈے ہے، فرائیڈے کو نہانا، فرائیڈے کو میں سب لوگوں کو پیچھے جو بیٹھے ہیں وہ سب کو میں سب سے کہہ رہی ہوں، جو بھی ہماری سیلیبریشن ہے، عید ہے، شادی ہے، موت ہے، ہر موقع پر اللہ تعالیٰ ہمیں تعلیم دیتا ہے، علم سکھاتا ہے۔ اگر شادی ہے تو نکاح ہے، نکاح کا خطبہ ہے، اس میں تعلیم ہے۔ عیدیں ہیں، ان کی خطبے ہیں، ان کے اوپر بتایا جاتا ہے۔ موت ہے، موت کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ پیدائش ہے تو اس کے بارے میں بتایا جائے کہ پیدا ہو گیا، اب اس کو کیا کرنا ہے، اس کو اذان دینی ہے نہیں دینی ہے، اس کا کیا کرنا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر موقع پر ہمیں تعلیم ہی کا حیث کرو، علم ہی سیکھو۔ جی جی، یہی میں نے ابھی عرض کیا ہے کہ ہر چیز کا خطبہ ہے اور اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ پھر اس دن کے کرنے کے کام، کہ جمعے کے دن صبح کون سی صورتیں پڑھی جائیں گی؟ کسی کو پتا ہے کون سی صورت پڑھی جاتی ہے صبح؟ جی، سورۃ الدہر، فجر کے ٹائم۔ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ظہر کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی نمازیں پڑھی، کون سی صورتیں پڑھی، صبح کون سی صورت پڑھی، ان سب کا پتا ہونا چاہیے۔ اور پھر لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت اور فتنے پھیلا دیے جائیں گے، اور حرج بڑھ جائے گا۔ آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ حرج کیا ہے، حرج سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے ہاتھ کو حرکت دے کر فرمایا، اس طرح گویا آپ نے اس سے قتل کرو۔ حرج کا مطلب ہے قتل غارت ہوگا، یعنی کہ سب کچھ ختم کرے، علماء اٹھا لیے جائیں گے، کیونکہ کوئی علم حاصل کرنے والا ہی نہیں ہوگا۔ تو علم حاصل کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ اس سے پہلے کہ
فتنے زیادہ ہو جائیں، فساد زیادہ ہو جائیں، تو اپنی کمر باندھ لیں علم حاصل کرنے کے لیے، علم کے بغیر نہ مریں، کیونکہ حسد انسان اس سے کرتا ہے جس سے آگے بڑھنا ہو۔ صرف دو ہی آدمیوں کے ساتھ جائز ہے رشک، ایک تو اس شخص کے ساتھ جسے اللہ نے مال دیا اور اس حق میں وہ دیتا ہے اور صحیح جگہ پر خرچ کرنے کی توفیق اللہ نے دی، اور دوسرا اس شخص کے ساتھ جسے اللہ تعالیٰ نے حکمت دی، وہ عقل اور قرآن اور حدیث اور معاملہ فہمی دی، وہ اپنی حکمت کے مطابق حق کے فیصلے کرتا ہے، لوگوں کو اس کی تعلیم دیتا ہے۔ آئیے علم کی دعائیں مانگتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ میرے ساتھ آپ پڑھیں گے سب ماشاءاللہ جی انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مانگیں، دل سے مانگیں کہ اے میرے رب میرا سینہ کھول دے، میرے لیے میرا کام آسان کر دے، اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ اللہم فقہنی فی الدین، اللہم فقہنی فی الدین، اے اللہ مجھے دین کی سمجھ عطا فرما۔ اللہم انی اسألک، اللہم انی اسألک علما نافعا عملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اے اللہ میں تجھ سے نفع دینے والا علم اور قبول ہونے والا عمل اور پاکیزہ رزق کی سوال کرتی ہوں۔ اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما۔ اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما۔ اے اللہ جو تو نے ہمیں سکھایا اس کے ساتھ ہمیں نفع دے، اور ہمیں وہ سکھا جو ہمیں نفع دے اور ہمارے علم میں اضافہ فرما دے۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا يستجاب لها۔ اے اللہ میں پناہ چاہتی ہوں، میں پناہ مانگتی ہوں اس علم سے جو نفع نہ دے، اس دل سے جو نہ ڈرے، اور اس نفس سے جو سیر نہ ہو، اور اس دعا سے جو قبول نہ ہو۔ آمین ثم آمین۔
اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے اور اللہ تعالیٰ ہمارے سب کاموں میں اللہ تعالیٰ خیر اور برکت ڈالے. جو کچھ ہم نے سیکھا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. آمین ثم آمین. الحمدللہ الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، یہ علم کی بدولت ہے جو ہم یہ سب کچھ سیکھ رہے ہیں اور سب کچھ ہم اکٹھے ہوئے ہیں. اللہ اس محفل میں اپنی خاص رحمت کر دے. اللہ تعالیٰ اپنی خاص برکت کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمارا آنا، بیٹھنا، سیکھنا، سکھانا، پڑھنا، پڑھانا سب اپنے لیے خالص کر لے اور اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں اس کو قبول فرما لے. آمین ثم آمین.